اور ہم یہاں پر بیٹھ کر کے جو مصطفیٰ کا تذکرہ کر رہے ہیں، مصطفیٰ کا میلاد منا رہے ہیں، اللہ کے ولی کے عرس میں ہم یہاں پر بیٹھے ہیں۔ اللہ کے ولی کو سب پتا ہے کس کے دل میں کیا ہے، کون کیا سوچ رہا ہے، کون کس چیز کو منع کر رہا ہے، کون کس چیز کو کہہ رہا ہے۔ تم زبان سے بولو کہ نہ بولو، اللہ کے ولی دلوں کے راز سے واقف ہے، وہ دلوں کی باتوں کو جاننے والے، وہ دلوں کے رازوں کو جاننے والے، وہ دلوں کی تمام حالات سے واقف اور باخبر ہے۔ اب مجھے پتا تو صحیح، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر چلا، اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ۔ یہ جو آیا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جیسے نکلا اور کئی میل دوری پر ایک چونٹی تھی، اس چونٹی کو پتا چل گیا حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آنے والا ہے، ان کا قافلہ آنے والا ہے، وہ آنے والے۔ جب مجھے بتاؤ، اب ان سے پوچھئے گا چونٹی کو کس نے بتا دیا، چونٹی کو کیسے پتا چل گیا؟ چونٹی کیا اتنا دور کا دیکھ لیتی ہے کیا؟ اس کو پتا چل جائے گا کیا؟ اس کو نام کیسے پتا چل گیا حضرت سلیمان علیہ السلام آنے والے ہیں، وہ تشریف لانے والے ہیں، ان کو کیسے پتا چلا؟ ذرا مجھے پتا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور شاہ جی میاں حضرت علامہ مفتی قاسم القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان شاہ شرافت، فیضان شاہ بشیری، فیضان شاہ شاجی، فیضان مجدد الفسانی، فیضان غوث اعظم، مسلک امام اعظم، مسلک امام اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ذرا بولیے گا ذرا سبحان اللہ۔ اب ذرا سنیے گا، میں عرض یہ کر رہا تھا قسم خدا کی، ذرا دیکھیے گا، ہاں میری بات کو توجہ سے سننے کی کوشش کیجیے گا، اپنے دل کے تختیوں پر نوٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ ماشاءاللہ ممبر نور پر حضرت علامہ مفتی قاسم القادری صاحب قبلہ پوری شان خطابت کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ میری بات انشاءاللہ بہت مدلل، مفصل، مکمل ایک ایمان افروز خطاب آپ کو سماعت کرنا ہے۔ بس میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ کے ولی سنتے کہ نہیں سنتے؟ جب مجھے بتاؤ، یہ پارا اللہ کا قرآن پڑھوا رہا ہے، یہ چونٹی سن رہی ہے کئی میل کی دوری سے۔ اب مجھے جواب دو، اس چونٹی کو کس نے بتایا؟ اس چونٹی کو علم کہاں سے آیا؟ اس چونٹی کو پتہ کہاں سے چلا؟ پھر آپ کہو گے حضرت چونٹی کو اللہ نے بتایا، چونٹی کو اللہ کے بتانے سے پتہ چلا۔ ارے بے وقوفوں میں یہی تو ان لوگوں کو، ان بے وقوفوں کو یہی تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ ایک چونٹی کے لیے مانتے ہو کہ اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، ایک چونٹی کے لیے مانتے ہو کہ اللہ نے اس کو پاور دی ہے، ایک چونٹی کے لیے مانتے ہو کہ چونٹی اتنی دور سے سن رہی ہے، اور ہم کہیں کہ اللہ نے اپنے ولیوں کو طاقت دی تو کیوں نہیں مانتے؟ ہم کہیں کہ اللہ نے اپنے ولیوں کو پاور دی تو کیوں نہیں مانتے؟ ہم کہیں کہ اللہ نے اپنے ولیوں کو یہ طاقت دی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان ولیوں کے پاس خود سے نہیں ہے، بلکہ جو اللہ کا علم ہے وہ خود سے ہے، اللہ کی شان خود سے ہے، اللہ کی طاقت خود سے ہے، اللہ کی پاور خود سے ہے، اللہ کی تمام چیزیں، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات خود سے۔ اللہ عز و جل کو کسی نے عطا نہیں کیا، اور اللہ کے ولیوں کو یہ اللہ نے شان عطا کی ہے، پاور اللہ نے عطا کی، طاقت اللہ نے عطا کی۔ اس لیے جب کوئی ان کے بارگاہ میں جاتا ہے، سچے دل کے ساتھ ان کی بارگاہ میں جانے کے بعد، ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد جب وہ دعا کرتا ہے، ان سے مانگتا ہے، تو اللہ عز و جل اپنے ولیوں کے صدقے سے، ان کے وسیلے سے اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ قسم خدا کی میرا ایمان کہتا ہے، میرا ایقان کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے، جب اللہ عز و جل ایک جانور، ایک چونٹی کو کئی میل کی دوری سے سننے کی طاقت عطا کرنا جانتا ہے، تو اللہ عز و جل اپنے ولیوں کو، اپنے نبیوں کو کئی میل کی دوری سے ان کو بھی سننے کی طاقت اور دیکھنے کی طاقت اور مدد کرنے کی طاقت عطا کرنا چاہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان شاہ شرافت، فیضان شاہ جی میاں حضور، فیضان ثقلین میاں حضور،
بے شک سبحان اللہ. اللہ قرآن کے اندر اگلی آیت مبارکہ اللہ نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے مدد مانگو، مدد چاہو. مجھے بتاؤ اللہ نے نماز اور صبر سے مدد مانگنے کا حکم دیا کہ نہیں دیا؟ تو کیا نماز اللہ ہے؟ کیا صبر اللہ ہے؟ نماز اللہ نہیں رہا، صبر اللہ نہیں رہا. اگر اللہ کے علاوہ سے مانگنا اگر شرک ہوتا تو اللہ نماز اور صبر سے مدد مانگنے کا حکم کیوں دیتا؟ یہ بھی تو غیر اللہ ہے. اس کا مطلب پتہ یہ چلا کہ غیر اللہ سے خدا سمجھ کر کے مانگو گے تو شرک ہوگا، اور بندہ سمجھ کر کے مانگو گے تو شرک نہیں ہوگا. مذہب اہل سنت آپ کو اچھے سے سمجھنا ہوگا. مذہب اہل سنت یہ ہے جب آپ مزار پر جاؤ 4 ہاتھ دوری پر کھڑے ہو جاؤ، اور 4 ہاتھ دوری پر کھڑے ہونے کے بعد وہیں سے اللہ کے ولی کو سلام کر لو، وہیں سے آپ فاتحہ پڑھ لو، وہیں سے دعا مانگ لو اور پھر واپس آ جاؤ. یہ ادب کا تقاضا، یہ مذہب اہل سنت ہے. مذہب اہل سنت نہیں حکم دیتا کہ پیشانی کو ٹیکو، مذہب اہل سنت نہیں حکم دیتا کہ سجدہ کرو. مذہب اہل سنت تو مذہب اہل سنت بہت اچھا مذہب ہے، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا تو قسم خدا کی یاد رکھیے گا وہی فرقہ اور وہی لوگ جنت کے حقدار ہوں گے. ہم نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ کے طریقے کو کیا کہتے ہیں؟ تو مصطفیٰ کے طریقے کو سنت کہتے ہیں اور صحابہ کے گروہ کو جماعت کہتے ہیں، اور ان دونوں کو ملا کر کے اہل سنت و جماعت کہتے ہیں. اب جو اہل سنت و جماعت میں ہوگا وہ یاد رکھیے گا وہی صحابہ کے طریقے پر ہے، وہی نبیوں کے طریقے پر ہے، وہی تابعین کے طریقے پر ہے، وہی مسلک امام اعظم ابو حنیفہ کے طریقے پر ہے، وہی غوث اعظم کے طریقے پر ہے، وہی خواجہ غریب نواز کے طریقے پر ہے، وہی صابر پاک کے طریقے پر ہے، وہی اعلیٰ حضرت کے طریقے پر ہے. قسم خدا کی تمہیں ماننا پڑے گا کہ آج کے وقت میں اگر تمام چیزوں کو سلامت رکھنا ہے، اگر مصطفیٰ کے عقیدے پر، اگر مصطفیٰ کے علم غیب پر، اگر نبی کے زندہ ہونے پر، اگر اللہ کے لیے امکان کس محال بتانے پر اگر تمہیں کوئی اگر جواب دینا ہے تو پھر بریلی کا سہارا لینا پڑے گا، ورنہ تم علم غیب کو ثابت کرنے میں پھر تم پھنس جاؤ گے، مزاروں کو بنانے میں پھنس جاؤ گے. مزاروں کو بنانے کا نظام، علم غیب کا دلائل، یہ مصطفیٰ کی عظمت پر دلائل، عشق مصطفیٰ کے دلائل، یہ سب ہم کو کس نے عطا فرمائے؟ ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے سینوں کے اندر مصطفیٰ کا عشق کس نے؟ تو مجھے کہنے نہیں دیا جائے اگر ہندوستان کے اندر مذہب اسلام کو کوئی لے کر کے آیا اس کا نام خواجہ غریب نواز ہے، اور جس نے میرے ایمان اور عقیدے کو بچایا اس کا نام احمد رضا خان ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان شاہ شرافت مفتی غلام نبی فریدی. ماشاءاللہ کیا انداز ہے مفتی صاحب. بے اس شک لیے ہمیں قسم خدا کی اپنے عقیدوں کو اچھا کرنا ہوگا. ایک شخص آیا حضرت دیکھیے گا ذرا یہ موبائل دیکھیے گا، اور موبائل کے اندر تو یہ دیکھیے گا یہ تو منع کر رہے ہیں، یہ تو مزار پر جانے سے منع کر رہے ہیں، یہ تو ولیوں کو بجانے سے منع کر رہے ہیں، یہ تو دلیل دے رہے ہیں، یہ تو دلیل دے رہے ہیں. وہ لانے کے بعد کسی انجینئر کی ڈاکٹر کی ویڈیو ہم کو دکھا رہا ہے، اسے معلوم نہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت کے مدرسے میں ہم پڑے ہوئے ہیں. الحمدللہ ہم ایک ایک عقیدہ اپنا قرآن اور حدیث سے ثابت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. کہا دکھائیے گا، کہا دلیل دے رہا ہے. میں نے کہا دلیل تو شیطان بھی دے رہا تھا. دلیل تو بولو کون؟ جب اللہ نے فرمایا شیطان سے، تمام فرشتوں سے فرمایا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو. تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے سجدہ نہ کیا. اللہ نے فرمایا تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا؟ تو اب شیطان دلیل دے رہا ہے. شیطان بولا قال انا خیر من، میں ان سے بہتر ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ شیطان کہہ رہا ہے میں حضرت آدم سے بہتر ہوں. کہا کیسے؟ کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. کہ بہتر اس لیے کہ اللہ نے مجھے آگ سے پیدا فرمایا، حضرت آدم کو مٹی سے پیدا فرمایا، اور آگ کی فطرت اوپر کو اٹھنا ہوتی ہے، مٹی کی فطرت نیچے کو جانا ہوتی ہے. شیطان کہہ رہا اس لیے میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں. دلیل دے رہا ہے، لوجک دے رہا ہے. اس کا مطلب پتہ یہ چلا کہ ہر دلیل اچھی نہیں ہو، ہر دلیل ضروری نہیں کہ درست ہو، ہر دلیل ضروری نہیں
नहीं कि सही हो, चूंकि दलील तो शैतान भी दे रहा था कि नहीं दे रहा था, अल्लाह को दलील दे रहा था, लेकिन बोलो उसकी दलील गलत थी या सही थी? जल्दी बताओ, दलील गलत थी या सही थी? शैतान की दलील बोलो गलत थी ना, वो दलील दे रहा था लेकिन अपनी अकल चला रहा था, अपना कयास चला रहा था, अल्लाह के सामने जुबान चला रहा था। अल्लाह ने फरमाया शैतान नहीं, हमेशा के लिए जलील कर दिया गया, हमेशा के लिए रुस्वा कर दिया गया। इसका मतलब पता ये चला कि कोई तुम्हें कुरान दिखाए, कोई तुम्हें मुस्तफा की शरीयत दिखाए, अगर कोई बुखारी शरीफ दिखाए, अगर कोई मुस्लिम शरीफ दिखाए, अगर कोई तिरमिजी दिखाए, अगर कोई इब्ने माजा दिखाए, अगर कोई नसई दिखाए, कोई मुअत्ता इमाम मालिक दिखाए, कोई मुअत्ता इमाम मोहम्मद दिखाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके बहकावे में आ जाओ, आप उसकी कहावत में आ जाओ, आप उसकी बातों में आ जाओ, आप अपना पांचा ऊंचा कर लो, आप अपने हाथ यहाँ पर बांधने लगो, नहीं, बल्कि ये मत कर लेना कि ये तो दलील दे रहा है, इसलिए कि दलील तो शैतान भी दे रहा था, बल्कि ये देख कि दलील देने वाला कौन है। अगर शैतानी सिफत रखने वाला, अगर दलील देने वाला, अगर कोई इंजीनियर हो, अगर कोई डॉक्टर हो, तो वो तो इंजीनियरिंग के मामले जानेगा, वो शरीयत के मामले ना जानेगा। कोई डॉक्टर हो तो वो डॉक्टरी के मामले जानेगा, शरीयत के मामले ना जानेगा। इसलिए कुरान में जिसने अपनी अकल को चलाया, अपने माइंड को चलाया, कहा ये उलमा तो ऐसी बकवास करते हैं, आलिमों की बातें न सुनिएगा। जो अपने आलिम सुन्नी आलिमों से दूर होता है वो भटक जाता है, गुमराह हो जाता है। इसलिए जो उनके बहकावे में आया उसने अपने ईमान को बर्बाद किया, अपने अकीदे को बर्बाद किया। इसलिए देखिएगा, सिर्फ दलील के बहकावे में मत आइएगा, बल्कि आने के बाद अपने अहले सुन्नत व जमात के उलमा से कांटेक्ट कीजिएगा, इनसे राब्ता कीजिएगा, इनको दिखाइएगा। इसलिए कि बनी इसराइल के इंसान अल्लाह ने उनसे फरमाया वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना तक़व मिनकुम फ़िस्सब्ति फ़क़ुल्ना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन। अल्लाह ने फरमाया हफ्ते के दिन शिकार मत करना। पहले पारी के अंदर तो उन्होंने अपनी अकल चलाई, हफ्ते के दिन जाते नालियां बनाते, अगले दिन जाने के बाद मछलियां निकालने के बाद लेकर के आ जाते। नबी ने फरमाया कि तुम जो हफ्ते के दिन नालियां बनाते हो, ये हफ्ते के दिन शिकार करना अल्लाह ने तुमसे मना फरमाया, तो अपनी अकल चला रहे थे, अपना माइंड चला रहे थे, अपनी बदमाश कर रहे थे। तो ऐसे कैसे होगा? हमने हफ्ते के दिन मछलियों को नहीं पकड़ा, हमने तो सिर्फ नाली को बनाया है। रात को अकल चलाने के बाद, कुरान के अंदर अकल चलाने के बाद, हदीस के अंदर अकल चलाने के बाद, जब रात को सोए थे तो इंसान थे, जब सुबह को उठे हैं तो अकल चलाने की वजह से, कुरान की बात में अपना माइंड चलाने की वजह से, कुरान की बात को न मानने की वजह से, मुस्तफा की शरीयत को न मानने की वजह से, मुस्तफा की हदीस को न मानने की वजह से जब रात को मछली खाकर के सोए तो इंसान थे, और जब सुबह को उठे तो अल्लाह का ऐसा अज़ाब नाज़िल हुआ, ऐसा कहर नाज़िल हुआ, ऐसा अज़ाब नाज़िल हुआ। कुरान में अपनी अकल चलाओगे, अपना माइंड चलाओगे, अपना कयास चलाओगे, अपने दिमाग से फैसला करोगे। जब रात को सोए तो इंसान थे, जब सुबह को उठे हैं तो अल्लाह सबजल ने उन 12,000 इंसानों को बंदरों की शक्ल में मस्त फरमा दिया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान शाह शराफत, मुफ्ती गुलाम नबी फरीदी, मसलक आला हजरत। माशाअल्लाह से पता तो सही, अपनी अकल कभी मत चलाना, अपना माइंड कभी मत चलाना। कभी तुम भी उनके बहकावे में आ जाओ कि अल्लाह के वली नहीं देते, अल्लाह के वलियों के मज़ारों पर ना जाओ, इतनी दूर वो कैसे सुनते होंगे, नबी को इल्म गैब कैसे है, यहाँ हाथ बांध लो, टांगे ऐसे कर लो। ये तमाम बातें अगर कोई तुम्हें दिखाने की कोशिश करे तो तुम समझने की, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि ये हमको क्या समझा रहा है। आप तो कुरान का टाइटल देखोगे और बस बात को दिल के अंदर बिठा लोगे। इसलिए अल्लामा इब्ने सीरीन बहुत बड़े एक फकीह का नाम है, बहुत बड़े एक आलिम का नाम है। उनके पास एक खारजी आया और खारजी में आने के बाद कहा, ये अल्लामा इब्ने सीरीन में आपको कुछ हदीसें सुनाना चाहता हूँ। अल्लामा इब्ने सीरीन ने कहा चल भाग जाए से, और फिर कहा मैं चलो, वो तो कुछ होते ना चाल चलते, पहले धीरे धीरे बहकाते। कहा अगर आप हदीस नहीं सुन ले तो कुरान सुन लो। अल्लामा इब्ने सीरीन ने कहा मैं कुरान भी नहीं सुनता। जब वो शख्स चला गया, आपके शागिर्दों ने कहा उस्ताद मोहतरम क्या बात थी, ये हदीस सुना रहा था। अगर हदीस सुनाता तो हमें समझ में आता कोई हदीस मरफू होती है, कोई ज़ईफ होती है, कोई मुक्तू होती है, कोई मुरसल होती है।
کہ یہ ضعیف حدیث سنا دیتا، لیکن اس نے تو آپ کو قرآن سنانے کا، آپ نے قرآن بھی نہیں سنا، آپ قرآن سننے سے کیوں انکار کر دیا؟ قسم خدا کہ آپ اور ہماری حیثیت کیا ہے؟ آؤ ذرا علامہ ابن سیرین سے سیکھتے ہیں۔ اور میری قوم کے نوجوانوں، موبائل اور فیس بک پر عیاشیاں کرنے والوں، واٹس ایپ چلانے والوں اور اپنے عقائد اور ایمان کو برباد کرنے والوں، اللہ کے دین کی خاطر کچھ کام نہ کرنے والوں، ذرا مجھے بتا تو صحیح، جب علامہ ابن سیرین نے جب اتنا کہا ہے ان کو بھیج دیجیے گا، میں سننا نہیں چاہتا، تمام شاگردوں نے سوال کر دیا۔ علامہ ابن سیرین نے کہا تھا یہ جو آنے والا تھا یہ اہل سنت و جماعت نہیں تھا، بلکہ یہ خارجی تھا۔ ہو سکتا تھا اگر یہ خارجی ہے، اگرچہ یہ مجھ کو قرآن سناتا، لیکن ہو سکتا میں یہ قرآن تو میں سمجھ لیتا، لیکن اس کی آواز مجھ کو اچھی لگ جاتی، اس کا لہجہ مجھ کو اچھا لگ جاتا، اس کا پڑھنے کا انداز مجھ کو اچھا لگ جاتا۔ میں نہیں چاہتا ایک خارجی جو مذہب اہل سنت سے نہ ہو، اگرچہ وہ قرآن ہی پڑھ کر کے مجھے سنائے اور اس کے لہجہ اچھا ہونے کی وجہ سے، اس کا تلفظ اچھا ہونے کی وجہ سے، اس کے قرآن پڑھنے کا انداز اچھا ہونے کی وجہ سے، تو کسی دشمنان رسول کی محبت میرے دل کے اندر آ جائے میں نہیں چاہتا، اس لیے میں سننا ہی نہیں چاہتا۔ کہیں ایسا نہ ہو اس کا لہجہ، اس کا قرآن، اس کا تلفظ مجھ کو اچھا لگ جائے، اس کی محبت میرے سینے کے اندر آ جائے، میں اس بات کو برداشت کرتا ہی نہیں جو صحابہ سے دشمنی رکھتا ہو، جو حضرت علی سے دشمنی رکھتا ہو، جو حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم سے دشمنی رکھتا ہو، جو نبیوں سے دشمنی رکھتا ہو، اللہ کے ولیوں سے دشمنی رکھتا ہو اور اس کی محبت میرے سینے کے اندر آ جائے، میں اس بات کو برداشت کرتا ہی نہیں ہوں۔ اللہ الصمد۔ یہ دیکھیے گا وقت اب اجازت نہیں دیتا، لیکن میں اپنی قوم کے نوجوانوں کو بتانا چاہوں گا کہ ہاں آج ہمیں ضرور مصطفیٰ کی سیرت کو اپنانا ہے، ضرور ہمیں مصطفیٰ کے پیغام اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرنا ہے، اپنی عقل کو نہیں چلانا ہے۔ آج دیکھیے گا یہ ٹرین چل رہا ہے، ہماری قوم کے نوجوان آج اس راستے پر آنے کے لیے تیار نہیں، اپنے اندر دینی سوچ فکر پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج دیکھیے گا آئی لو محمد کا ٹرین چل رہا ہے اور یہ پوسٹر لیا نکل گئے۔ صرف نبی سے محبت کی علامت صرف یہی نہیں ہے، نبی سے محبت کی اور بھی تو علامتیں ہیں، ان دیگر علامتوں پر کون عمل کرے گا؟ نبی کی محبت کے اور بھی تو طریقے ہیں، ان پر کون عمل کرے گا؟ قسم خدا کی دیکھیے گا حضرت خباب کو، دیکھیے گا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، اور آج ہم اپنی محبت دیکھیں نبی کے صحابی حضرت بلال، ابھی دیکھیے گا کیسی محبت کرتے۔ آپ کا آقا امیہ آپ کو چلتے ہوئے کوئلوں پر لٹا دیتا، اے بلال نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے، نبی کا نام لینا چھوڑ دے، نبی سے محبت کرنا چھوڑ دے، نبی کا تو نام لینا، نبی کی بات کرنا چھوڑ دے۔ حضرت بلال دیکھیے گا چلتے ہوئے کوئلوں پر لٹا دیا گیا، لیکن پھر بھی بلال کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تب امیہ نے کہا تھا بلال مجھے بتا تو صحیح کیسے نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑے گا، نبی کا نام لینا کب چھوڑے گا، نبی سے محبت کرنا کب چھوڑے گا؟ حضرت بلال نے امیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے بعد کہا تھا امیہ کس غرور میں ہے، کس تکبر میں ہے؟ تیرے پاس میں مال ہے تو میں مان جاؤں گا، تیرے پاس زمین ہے تو میں مان جاؤں گا، تیرے پاس جائیداد ہے تو میں مان جاؤں گا۔ حضرت بلال نے کہا تھا اس دل کے اندر نبی کی محبت بس چکی ہے، نبی کی محبت، نبی کا عشق بس چکا ہے۔ اب بلال کو چلتے ہوئے کوئلوں پر لٹا دے لیکن نبی کا کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑے گا، بلال کے سٹوڈی کے، بلال کی باڈی کے 100 ٹکڑے کر دے، اس کے بعد آگ کے اندر چلا دے، لیکن حضرت بلال کہتے ہیں پھر بھی میرے ایک ایک ٹکڑے سے آواز آئے گی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ امیہ نے کہا تھا بلال بتا تو چاہیے کیسے باز آئے گا، کیسے نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑے گا، نبی کی محبت کیسے نکالے گا، نبی کا عشق کیسے نکالے گا؟ تب حضرت بلال نے جواب دیا تھا یہ تو بلال کو کوئلوں پر لٹا رہا ہے، اگر میرے جسم کے 100 ٹکڑے کرنے کے بعد، ایک ایک ٹکڑے کے 1000 ٹکڑے کرنے کے بعد تو تیل کو چلا لے اور تیل کو چلانے کے بعد تیل کھولتا ہوا ہو اور میرے تمام ٹکڑوں کو چلتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دے، اس کے بعد تو مجھ کو پکار کے کہ بلال نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے، نبی کا نام لینا چھوڑ دے۔ حضرت بلال نے کہا تھا تب بھی چلتے ہوئے تیل کے ان میرے ٹکڑوں سے آواز آئے گی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت بلال نے کہا تھا نبی کے عشق میں میں اپنی جان دے دوں گا، یہ
بچہ نہیں پورا خاندان دے دوں گا۔ امیہ بولا بلال میں سیدوں گا تیرے ہونٹوں کو، بلال بولے پھر بھی میں اذان دے دوں گا۔ عالم کی تعظیم، عالم کا ادب، عالم کی عزت کیوں کریں؟ آقا نے فرمایا فَإِنَّهُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، اس لیے کہ جو عالم ہوتے ہیں یہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو نبی نے فرمایا فَمَنْ أَكْرَمَهُمْ فَقَدْ أَكْرَمَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ، جس نے کسی عالم کی عزت کی، تعظیم کی، ادب کیا تو گویا کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی تعظیم کر لی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کی شان ہے تو آپ ان کا ادب بھی ملحوظ رکھیں۔ اور پیغمبر اعظم نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا النظر الی وجہ العالم عبادہ، اللہ عز و جل نے یہ حدیث میں 5 چیزیں ہیں، اس میں سے 5 میں یہ ایک آقا نے فرمایا کہ عالم کے چہرے کی طرف دیکھنے پر بھی اللہ عز و جل عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ان کی شان ہے ماشاءاللہ۔ اور ممبر نور پر ماشاءاللہ طلبہ جو مدرسے میں پڑھنے والے بچے ہیں یہ بھی تشریف فرمائیں، اور جس مجلس میں یہ مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ چلے جائیں تو وہ مجلس کی قبولیت کی ضمانت بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان ان کی اللہ۔ برکت سے اللہ اس مجلس کو قبول فرما لیتا ہے۔ ان کی شان میں آقا نے فرمایا جو علم حاصل کرتے ہیں وہ ان الملائکۃ لتضع اجنحتها لطالب العلم، بے شک اللہ کے فرشتے ان طالب علموں کے قدموں کے نیچے اپنے بازوؤں کو بچھا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان ان کی شان یہ ہے۔ اور آپ یہاں پر بیٹھ کر کے ماشاءاللہ قرآن و حدیث کی باتیں نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کر رہے ہیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ حاجی صاحب نے اور عالی جناب فرید صاحب اور پورے کھیا والوں نے ان کا سپورٹ کر کے سب نے ساتھ دے کر کے بہت بڑے یہ کانفرنس کا انعقاد کیا۔ اللہ کے ولی سے اس کو نسبت ہے، اور نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، ہے جی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی جی۔ سبحان اللہ، سبحان ان کی شان ہے۔ آپ وہاں پر بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، حاجی صاحب سے ملاقات ہوئی، بہت اچھا لگا، اور مدینے کی باتیں، مکہ المکرمہ کی باتیں، پھر ہی وہاں کا درخواست لگانا چاہتے ہیں، پھر وہاں جانا چاہتے ہیں۔ چونکہ آپ نے عالم کی فضیلت سنی، حافظ کی فضیلت سنی، آپ میں سے بھی ماشاءاللہ بہت سارے حاجی ہوں گے۔ پیغمبر اعظم نے ارشاد فرمایا جہاں قیامت کے دن ایک عالم جتنوں کو چاہے گا ان کو وہ معاف کرا کر کے جنت دلائے گا، ایک طالب علم، ایک حافظ قرآن 10 لوگوں کو، ایسے لوگ کہ جن کا نام جہنم کی لسٹ میں تحریر ہو چکا ہوگا، ان کو حافظ قرآن جنت دلائے گا۔ پھر اللہ قیامت کے دن حاجی کو بلائے گا، حاجی آؤ، جاؤ نا جنت کے اندر۔ کہا اللہ تنہا جاؤں؟ کہا پھر کیا چاہتے ہو؟ تو اللہ عز و جل حاجی صاحب کے کہنے پر 400 لوگوں کو جنت عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ جی، کیا بات ہے ماشاءاللہ جی۔ ایک حاجی کی شان ہے، حافظ قرآن کی شان ہے، عالموں کی شان ہے ماشاء اللہ عز و جل۔ آپ یہاں بیٹھ کر کے اپنے وقت کی قربانی دے رہے نا، تھوڑی قیمتی باتیں میں آپ سے کر لیتا ہوں، اس کے بعد پھر میرے بعد ایک خطاب آپ کو سماعت کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر اختتام ہوگا۔ ماشاء اللہ عز و جل، اللہ کے ولیوں کے مزار پر جانا چاہیے، آتا ہے۔ عرس جو کر رہے ہیں ماشاءاللہ کرنا چاہیے۔ عرس کے موقع پر خاص اللہ کے ولی کا ہم کو فیضان ملتا ہے، ان کی برکتیں ہم کو ملتی ہیں، ان کے مزار پر جانے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لیکن آج کل بہت سے ایسا ذہن رکھنے والے ہیں، وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ مزاروں پر آپ کیوں جاتے ہو، ان کے سامنے آپ سجدہ کیوں کرتے ہو، یہ تو شرک ہو جائے گا۔ ہم نے کہا آپ سے کس نے کہہ دیا کہ شرک ہوگا؟ نہیں،
وہاں پر سجدہ کرنے کا حکم کسی مفتی نے دیا ہی نہیں، سجدہ صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، ولیوں کے مزار پر سجدہ نہیں اور بولو سجدہ نہیں ہوتا ہے۔ کوئی بھی سنی مزار پر جب جاتا ہے تو ان مزار والوں کو اللہ سمجھ کر کے کوئی نہیں مانگتا ہے۔ اگر ان کو کوئی خدا سمجھے، اگر کوئی ان کو اللہ سمجھے گا، وہ کافر ہو جائے گا، وہ مشرک ہو جائے گا، وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اسلام سے پھر جائے گا۔ اس لیے ہم کبھی بھی مزار پر جا کر کے ان کو اللہ نہیں سمجھتے۔ اللہ تو ایک ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے قل هو اللہ احد۔ اے مصطفیٰ آپ فرما دیجئے اللہ کی شان ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ تو ان کو ہم جو صاحب مزار ہیں ان کو اللہ کا بندہ سمجھ کر کے ہم مانگتے ہیں، تو ہم برابری کب کریں گے؟ شرک کب ہوگا؟ نہیں ہوگا نا۔ اس لیے کہ خدا سمجھ کر کے کوئی نہیں مانگتا، بندہ سمجھ کر کے مانگتا ہے۔ اللہ کی انہوں نے عبادت کی، اللہ کی ریاضت کی، انہوں نے اللہ کو راضی کیا، نہ رات دیکھا نہ رات دیکھی، نہ دن دیکھا، نہ سردی نہ گرمی، ہر وقت وہ اللہ کا تذکرہ، ہر وقت قرآن کی تلاوت، ذکر مصطفیٰ، ذکر خدا، ہر وقت نماز کی پابندی کرتے رہے۔ اللہ نے دنیا کے اندر ان ولیوں کو وہ شان عطا فرمائی، وہ طاقت عطا فرمائی، وہ پاور عطا فرمائی کہ پھر ان کے مزار پر جانے کے بعد جب بندہ کہتا ہے مولا میں تو گناہ گار ہوں، میں تو سیاکار ہوں، میں تو بدکار ہوں، مولا میرے اعمال کو نہ دے بلکہ ان کی برکت سے میری دعا کو قبول فرما لے، میری توبہ کو قبول فرما لے، تو پھر اللہ عز و جل کی رحمت کو جوش آتا ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے فرشتوں آنے والا بندہ اگرچہ گناہ گار ہے، اگرچہ سیاکار ہے، اگرچہ اس کے سروں پر گناہوں کا انبار ہے، لیکن اس بندے کو نہ دیکھو بلکہ جس کی بارگاہ میں آنے کے بعد، یہ جس کا مجھ کو واسطہ دینے کے بعد، جس کا مجھ کو وسیلہ دینے کے بعد یہ دعا کر رہا ہے، میں اپنے اس ولی کی برکت سے اس بندے کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں، اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن ماشاءاللہ مائیں بہنیں یہاں پر بیٹھی ہیں، پردے کا انتظام ہے لیکن تھوڑا انتظام کم رہ گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پردہ اپنی ادھر سائیڈ میں لگایا تو صرف ان سے پردہ کرنا ہے، جو اسٹیج پر بیٹھے ان سے بھی تو پردہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ تھوڑا پردے کا آپ اہتمام کر لیں اور آئندہ تھوڑا پردے کا اہتمام اچھے سے کریں، چونکہ جب ہمارے جلسوں میں بے حیائی اور بے پردگی ہوگی، جہاں سے پردے کی تعلیم کو عام کیا جاتا ہو، جہاں سے پردے کی دعوت دی جاتی ہو، جہاں مصطفیٰ حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہو، اور وہیں پر مصطفیٰ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کے اس پردے کی دھجیاں اڑائی جائے، تو پھر یہ کیسی دعوت دینا ہوگا؟ یہ پھر کس طریقے سے دوسروں کو پیغام ہم کو دینا ہوگا؟ اس لیے کہ پردے کا آپ اہتمام کریں۔ یہ بھی سنیں، مزار پر، مزار کی بات آ گئی، تھوڑا سنیں، مزار پر صرف مردوں کو جانا ہے، عورتوں کو نہیں جانا۔ کسی مفتی نے نہیں کہا کہ عورتیں مزار پر جائیں، کسی عالم نے نہیں کہا کہ عورتیں مزار پر جائیں، کوئی شریعت کا فتویٰ نہیں ہے کہ عورتیں مزار پر جائیں۔ اس لیے آتا ہے کہ جب عورت مزار کے نام سے اپنے گھر سے نکلتی ہے، اللہ کی لعنت اس عورت پر ہوتی ہے، فرشتوں کی لعنت اس عورت پر ہوتی ہے۔ اب مجھے بتائیے گا، وہ عورت نکلی تھی مزار پر برکت لینے کے لیے، فیضان لینے کے لیے، رحمتیں لینے کے لیے، جب اس عورت کے جب نکلنے پر جب شیطان جھانک کر دیکھ رہا ہے اور جب اللہ کی لعنت اس عورت کے اوپر برس رہی ہے، جب اس کے اوپر فرشتوں کی لعنت برس رہی ہے، تو مجھے بتاؤ اس عورت، اس ماں بہن کو کہاں سے فیضان ملے گا، کہاں سے برکتیں ملیں گی، کہاں سے اس کی دعائیں قبول ہوں گی؟ آج کوئی کام نہیں ہوتا تو کہتی ہے اگر میرا کام ہو جائے، میرا بچہ اچھا ہو جائے، میری ٹینشن دور ہو جائے، تو آج کی ماں بہن یہ ایسی ایسی منتیں مانتی ہے کہ میں اتنا گولا چڑھا دوں گی،
اتنی بھیلی چڑھا دوں گی، اتنا میں وہاں پر چادر چڑھا دوں گی۔ میری ماؤں بہنوں اس جلسے سے پیغام لے کر کے جاؤ، آپ نے وقت یہاں پر دیا تو اس وقت کو قیمتی بنا کر کے لے کر کے جائیے گا، اور کچھ اپنے سینے کے اندر مصطفیٰ کی شریعت کا پیغام لے کر کے جائیے گا۔ جب نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا آپ کے شہزادوں کی طبیعت ناساز ہوئی، امام حسن کی طبیعت ناساز، امام حسین کی طبیعت ناساز، جب ان کی طبیعت ناساز ہوئی تو مجھے بتاؤ میری ماؤں بہنوں، کیا حضرت فاطمہ الزہرا نے کیا یہ منت مانی تھی کہ میں گولا چڑھا دوں گی؟ کہ حضرت فاطمہ الزہرا نے یہ منت مانی تھی کہ میں چادر چڑھا دوں گی؟ کہ حضرت فاطمہ الزہرا نے یہ منت مانی تھی کہ میں بھیلی چڑھا دوں گی؟ کہ حضرت فاطمہ الزہرا نے یہ منت مانی تھی کہ میں وہاں فلاں مزار پر جاؤں گی، فلاں مزار پر جاؤں گی؟ نہیں نا، آؤ تم حضرت فاطمہ الزہرا کی کنیز ہو، آج تم کبھی اس جمعرات کو کالو شہید جا رہی ہو، کبھی تم اجمیر جا رہی ہو، کبھی تم کلیر جا رہی ہو، حد تو یہاں ہو گئی کھیا والوں۔ جب مجھے بتائیے گا، جب شریعت کہتی ہے کہ اگر تمہارا کوئی محرم نہیں ہے، اگر کوئی باپ نہیں، اگر کوئی بیٹا نہیں، اگر کوئی شوہر نہیں، تو تمہارے لیے اگر تم پر حج فرض ہو گیا تو اس عورت کے لیے حج کو جانا ضروری نہیں ہے، اس عورت کے لیے عمرہ کرنے جانا ضروری نہیں ہے۔ تم کہو گے حضرت عمرہ کرنے کیوں نہیں جائے گی؟ اس لیے آتا عمرہ کرنے تب جائے گی جب اس کے ساتھ میں کوئی محرم ہوگا، اس کا بیٹا ہوگا، اس کا باپ ہوگا، اس کا شوہر ہوگا۔ لیکن شریعت کہتی ہے جب نہ باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ کوئی بھائی ہے، جب کوئی محرم نہیں، تو عورت کے لیے حکم ہے کہ عمرہ کرنے نہ جائے، وہ یہی پر نیت کر لے، اللہ عز و جل اس کی نیت کا ثواب اس کو دے دے گا۔ جو مذہب اسلام، جو مذہب اہل سنت، جو بتاؤ جب عورت کو بغیر محرم کے جب مکہ جانے کی اجازت نہیں دیتا، مدینہ جانے کی اجازت نہیں دیتا، وہ میری ماں بہن کو اجمیر جانے کی اجازت کہاں سے دے گا؟ کنجر جانے کی اجازت کہاں سے دے گا؟ کالو شہید جانے کی اجازت کہاں سے دے گا؟ بریلی جانے کی اجازت کہاں سے دے گا؟ اس لیے ہوش میں آؤ میری ماں بہنوں، اپنے اوپر اللہ کی لعنت نہ برساؤ، اپنے اوپر فرشتوں کی لعنت نہ برساؤ، اپنے اوپر ان تمام کی لعنت نہ برساؤ۔ مذہب اہل سنت کو بدنام کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کی جب شہزادوں کی، امام حسن کی جب طبیعت ناساز ہوئی، امام حسین کی جب طبیعت ناساز ہوئی، تو نبی کی بیٹی نے یہ منت نہ مانی کہ بھیلی چڑھاؤں گی، چادر چڑھاؤں گی، گولا چڑھاؤں گی، بلکہ نبی کی بیٹی منت مانتی ہے یا اللہ اگر میرے شہزادوں کی طبیعت اچھی ہوئی تو اللہ کی رضا کے لیے 3 دن کے روزے رکھوں گی۔ سبحان اللہ، قسم خدا کی آؤ ذرا میری ماں بہنوں، میں آج تم کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ بھیلی کی منت غلط، چادر کی منت نہ مانگو، بلکہ مذہب اہل سنت تو یہ ہے کہ اگر اللہ کے ولی کے مزار پر ایک چادر کافی ہے تاکہ فرق ہو جائے، امتیاز ہو جائے کہ یہ اللہ کے ولی کا مزار ہے، یہ عام کسی کی قبر ہے، اس امتیاز کرنے کے لیے، یہ فرق کرنے کے لیے ایک چادر کافی ہے، دوسری چادر چڑھانے کی حاجت نہیں ہے۔ ادھر چادر چڑھائی، ادھر اتار کے پیسے جیب میں لگ گئے، اس کے بعد چادر چڑھائی، پھر ادھر بازار میں بکنے لگی، چادر چڑھائی بازار میں بکنے لگی، ادھر چادر چڑھ رہی ہے، ادھر پیسہ جیب میں جا رہا ہے۔ تمہیں ڈوب کر کے مر جانا چاہیے تھا۔ آج جس قوم کو یونیورسٹی بنانا چاہیے تھا، آج جس قوم کو غریب بیٹیوں کی شادیوں کو کرنا چاہیے تھا، آج جس قوم کو آج آنے کے بعد اپنے کالج بنانا چاہیے تھا، آج جس قوم کو آنے کے بعد ہاسپٹل بنانا چاہیے تھا، جس قوم کو اپنے آپ کو طاقتور بنانا چاہیے تھا، جس قوم کو آج آنے کے بعد اپنے آپ کو مضبوط بنانا چاہیے تھا، وہ قوم یہاں پر الجھ گئی، ان تمام باتوں میں اپنے پیسوں کو برباد کرنے لگی ہے۔ چادر مت چڑھا، اگر اللہ نے تجھے مال دیا، اگر تجھے دولت دی ہے، اگر تجھے ثروت دیا، اگر تجھے جائیداد کا مالک بنایا، اس پیسے کے چادر کے پیسے کو چادر مت چڑھا، بلکہ اپنے محلے کا چکر لگا، اپنی بستی کا چکر لگا، اپنے علاقے کا چکر لگا۔ کوئی تیرے محلے میں کوئی غریب بیٹی ایسا ہوگی کہ جس کا باپ غریب ہوگا، جس کے پاس جہیز کے لیے پیسہ تک نہیں ہوگا، رات کو روتی ہوگی کاش میرے باپ کے پاس میں پیسہ ہوتا تو میری شادی ہو جاتی، آج میرا رشتہ ہو جاتا۔ کوئی ایسا بھی تمہارے علاقے میں ہوگا کہ جس کے پاس اوڑھنے کے لیے کمبل نہ ہوگا، جس کے پاس لحاف نہیں ہوگا، جس کے پاس سونے کے لیے ترئی نہیں ہوگی، جس کے پاس گدا نہیں ہوگا، جس کے پاس اچھا مکان نہیں ہوگا۔ اس چادر کے پیسے کو بچا اور بچانے کے بعد کسی غریب کی بیٹی کی شادی میں تو دے دے،
नारे रिसालत मसलक आला हजरत मुफ्ती गुलाम नबी साहब, बेशक सुभान अल्लाह। खुदा की ऐसा कर ले कि तुझे लगता है सिर्फ चादर चलाने से सवाब मिलेगा, कि वहां जाने से सवाब मिलेगा। तेरा पड़ोसी परेशान है, उसके पास दवाई के लिए पैसा नहीं है, वो जेल के चक्कर काट रहा, कोई जमानत कराने तैयार नहीं है। तुम अपने पैसों को जहां खर्च करना चाहिए तो वहां नहीं तुम खर्च कर रहे हो। उस पैसे को किसी गरीब बेटी को तू कपड़ा पहना दे, किसी गरीब की शादी, लड़की की शादी तू करा दे, और किसी अगर गरीब के पास ओढ़ने के लिए लिहाफ नहीं है तो लिहाफ दे दे, तू कंबल दे दे। और अगर तुम्हारे गांव के अंदर मदरसा नहीं चलता तो अल्लाह के वली के नाम पर एक मदरसे का आगाज कर दे। लड़कों का मदरसा चलता हो, मौलवियत की पढ़ाई होती हो, वहां पर आलिमियत की पढ़ाई होती हो, मुफ्तियत की पढ़ाई होती हो, और बेचारी गरीब लड़कियां जो फीस दे करके नहीं पढ़ सकती, एक गरीब लड़कियों के लिए लड़कियों का मदरसा जारी कर दे। जिस तरीके से इमाम की तनख्वाह देते हो, इस तरीके से एक आलिमा को मुकर्रर करने के बाद उस आलिमा का तनख्वाह दो, ताकि तुम्हारी बच्चियों को पढ़ाए, ताकि तुम्हारी बच्चियों को कुरान सिखाए, ताकि उनको दीन सिखाए। कसम खुदा की मुझे बता तो सही, कौन करेगा? इधर तू गरीब बेटी को कपड़ा पहनाएगा, उसकी शादी में पैसा देगा, उसके पास जाने के बाद उसका दिल खुश करेगा। कसम खुदा की पैगंबर आज़म ने इरशाद फरमाया, अगर कोई तेरा पड़ोसी, अगर उसको पानी की हाजत है, अगर तू खाना नहीं खिला सकता, अगर पानी नहीं पिला सकता, अगर कपड़ा नहीं पहना सकता, अगर तू मदरसा नहीं बना सकता, अगर कॉलेज नहीं बना सकता, अगर यूनिवर्सिटी नहीं बना सकता, पैगंबर आज़म ने बयान किया अपने पड़ोसी को एक कतरा पानी पिला दे। कसम खुदा की दुनिया के अंदर जो अपने पड़ोसी को एक कतरा पानी पिला देगा, पैगंबर आज़म बयान फरमाते हैं क़यामत के दिन अपने हाथों से हौज़े कौसर में उसको पिलाऊंगा। नारे रिसालत मसलक आला हजरत मुफ्ती गुलाम अहमद साहब, बेशक सुभान अल्लाह। क्या अंदाज है मुसलमानों, बताओ तो सही, कब हम आएंगे मुस्तफ़ा के तरीके पर, कब हम आएंगे सहाबा के तरीके पर, कब हम आएंगे ताबईन के तरीके पर, कब हम आएंगे अइम्मा मुज्तहिदीन के तरीके पर? तब नबी की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा ने मन्नत ये ना मानी, भेली चढ़ाने की, चादर चढ़ाने की, ये तमाम काम करने की, बल्कि नबी की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा ने रोजे रखने की बोलो मन्नत मानी कि नहीं मानी? इसका मतलब एक मसला और सुन लीजिएगा, एक मन्नत उर्फी होती है, एक मन्नत शरई होती है। ये भेली चढ़ाना, ये चादर चढ़ाना, ये मुर्गा काटना, ये बकरा काटना, ये तमाम की तमाम मन्नतें उर्फी है। इनका पूरा करो कि ना करो कोई बात नहीं है। एक मन्नत शरई है, यानी ये मन्नत मानो कि मेरा ये काम हो गया तो 3 रकात नमाज पढ़, मैं 4 रकात नमाज पढ़ूंगा, 10 रकात नमाज पढ़ूंगा, 1000 रकात नमाज पढ़ूंगा, ये काम हो गया तो ये मन्नत मान के इतने दिन के रोजे रखूंगी। कसम खुदा की अगर ये मन्नत माने तो ये मन्नत शरई होगा, और इसको पूरा करना भी फिर जरूरी होगा। नबी की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा इतनी मसरूफ होने के बाद, इतनी बिजी होने के बाद, इतनी तमाम काम काज करने के बाद, आप जरा देखिएगा, सुबह को उठने के बाद फजर की नमाज पढ़ती नबी की बेटी फातिमा, इमाम हसन को कपड़े पहनाना, इमाम हुसैन को कपड़े पहनाना, हजरत अली के लिए कपड़ों को तैयार करके देना, उनके लिए प्रेस करके देना, कभी अपने हाथ से झाड़ू को लगाना। नबी की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा अपने हाथ से काम काज करने के बाद मशकीसा लेती, और बाहर जाने के बाद मशकीसे को भर करके नबी की बेटी फातिमा लेकर के आती, अपने हाथ से चक्की को चलाती नबी की बेटी फातिमा। मेरी माँ बहनों, नबी की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा से पढ़ करके तुम बिजी नहीं हो, तमाम काम काज भी कर रही है, झाड़ू भी लगा रही है, कपड़े भी धो रही है, खाना भी बना रही है। तमाम काम काज करने के बाद नबी की बेटी फातिमा न फजर की नमाज को छोड़ रही है, न सुहर की नमाज को छोड़ रही है, न असर की नमाज को छोड़ रही है, न मगरिब की नमाज को छोड़ रही है, न इशा की नमाज को छोड़ रही है। जो महल्ले वाले सब सो जाते, पड़ोसी सो जाते, तब नबी की बेटी पांचों वक्त की नमाज पढ़ने के बाद, रात को वुजू बनाने के बाद अपना मुसल्ला बिछा देती। रात की तारीकी में तो सब सो जाते, नबी की बेटी फातिमा अपने सर को सजदे में रखने के बाद सुभान रब्बियल आला
सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। कभी कुरान को पढ़ रही है नबी की बेटी फातिमा, कभी कलमा पढ़ रही है, कभी दुरूद पाक को पढ़ रही है, कभी जिक्र मुस्तफा कर रही है, कभी जिक्र खुदा कर रही है। कसम खुदा की कुर्बान जाओ, जब फजर की अजान की आवाज आती, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तब नबी की बेटी फातिमा अपनी पेशानी को सजदे से उठाती और अल्लाह की बारगाह में दुआ करती थी, मौला कोई रात इतनी लंबी बना दे ताकि नबी की बेटी फातिमा किसी रात को दिल खोल के सजदा कर लेती, अल्लाह को राजी कर लेती। तकबीर, नारा रिसालत, फैज़ान शाह शराफत, मसलक आला हजरत मुफ्ती गुलाम फरीद, सुभान अल्लाह फरीदी। हमें कोई एतराज नहीं है, जी हाँ हम सबको मानते हैं, हमें किसी से इख्तलाफ नहीं है, इसलिए मसलक आला हजरत और सब नारे लगेंगे चूंकि हमारे असलाफ है, चूंकि उन्हीं की वजह से तो हम यहाँ पर तकरीर कर रहे हैं। ये तुम्हारा जलसा किस वजह से, ये तुम्हारी सजावट किस वजह से, ये तुम्हारा जुलूस किस वजह से, ये तुम्हारी टोपी किस वजह से, तुम्हारी मस्जिदों में सलाम किस वजह से, तुम्हारे यहाँ पर क़ियाम किस वजह से, तुम्हारे यहाँ पर मिलाद किस वजह से, ये तमाम के तमाम सदका तुम्हें पता नहीं है। ये सदका जो आज तुम यहाँ पर जलसा कर रहे हो, नबी का नाम ले रहे हो, आइला मोहम्मद का तुम टाइटल लगा रहे हो, अपने साथ ये कई हजार लोगों के साथ जो आज रजा का नाम जुड़ा है, ये वजह क्या है? ये बरेली के रजा की बरकत है। ये बरेली के रजा ने बताया मुस्तफा से मोहब्बत कैसा करना है। मज़ारों पर जाना जायज है, आज जो मज़ार सलामत है और आज जो मज़ारों पर चार चादर चल रही है, आज जो उर्स हो रहा है, ये सदका है रजा का। अगर रजा जवाब ना देता तो आज ये उर्स ना होता, रजा जवाब ना देता तो आज जलसा ना होता, रजा जवाब ना देता तो आज सलाम ना होता, रजा जवाब ना देता तो आज मिलाद ना होती, रजा जवाब ना देता तो आज तुम्हारा जुलूस ना निकलता। इसलिए कि आज पूरी दुनिया के अंदर जब इमाम आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान का सदका है, इसलिए तो हम कहते हैं वादी रजा की कोहे की माला रजा का है कि संत देखिए इलाका रजा का है। नारा रिसालत, फैज़ान शाह शराफत, मसलक आला हजरत मुफ्ती गुलाम नबी फरीदी, माशाअल्लाह क्या अंदाज मुफ्ती साहब। मेरा टॉपिक वो नहीं, वरना फिर तेवर अलग चेंज हो जाएगा, जरा सुनिएगा। इसलिए हम जिनसे मोहब्बत करते उसमें कोई कंप्रोमाइज ना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं भाई। अब जरा सुनिएगा। हाँ हाँ, मैं ये अर्ज ये कर रहा था कि मज़ारों पर जाना बोलो है कि नहीं है। ये नबी की बेटी फातिमा से मेरी माँ बहनों अपनी सीरत को अच्छा कीजिएगा। नबी की बेटी हजरत फातिमा तुज़ ज़हरा की जिंदगी अपने अंदर लाइएगा। आज लोग कहते हजरत कि अल्लाह के वलियों के मज़ार पर हम जाते और वहां पर जाने के बाद हम दुआएं मांगते, क्या वो हमारी बातों को सुनते होंगे? क्या उनको पता चलता है कि अल्लाह के वलियों को, क्या हमारी दुआओं को, हमारी बातों को वो सुनते कि नहीं सुनते? तो आइएगा जंग बदर का नक्शा मुलाहिजा कीजिएगा। जब जंग बदर जैसे कायम हुई, बस मैं आपको बताता हूँ, जब तमाम काफिर मर गए, अबू जहल मर गया, उतबा मर गया, शेबा मर गया, ये सब काफिर मर गए, नबी पैगंबर आजम ने हुक्म दिया सहाबा अबू जहल की लाश को पकड़िएगा, गड्ढे के अंदर डाल दीजिएगा, उतबा की लाश को पकड़िए गड्ढे के अंदर डाल दीजिए। जब तमाम काफिरों की लाश को पकड़ने के बाद जब गड्ढे के अंदर डाला गया, उसके बाद मुस्तफा उस गड्ढे के किनारे गए और जाने के बाद मुस्तफा उस गड्ढे के किनारे खड़े होने के बाद उनसे कलाम कर रहे हैं, अबू जहल बोलो क्या हाल है, उतबा क्या हाल है, शेबा क्या हाल है। सहाबा आगे बढ़े और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ये अबू जहल तो मर चुका है, उतबा तो मर चुका है, शेबा तो मर चुका है, या रसूल अल्लाह के आपकी गुफ्तगू को सुन रहे हैं क्या? ये आपकी बातों को सुन रहे हैं क्या? पैगंबर आज़म बयान फरमाते हैं, अबू बकर, ए उमर, ए उस्मान, ए अली, क्या तुम्हें नहीं मालूम है ये तुमसे ज्यादा सुन रहे हैं? अल्लाह अल्लाह, अब मुझे बताइएगा सही, जंग बदर के अंदर अबू जहल मर जाए, उतबा मर जाए, शेबा मर जाए, जब तमाम के तमाम काफिर अगर मर जाए और जब अबू जहल मरने के बाद सुनता है, उतबा मरने के बाद सुनता है, शेबा मरने के
بعد سنتا ہے، یہ ابو جہل یہ تمام کافر مکے کے مرنے کے بعد جب سنتے تو ہمارے کیا اللہ کے ولی نہیں سنتے ہوں گے کیا؟ بولو صحابہ نہیں سنتے ہوں گے کیا؟ غوث پاک کیا نہیں سنتے ہوں گے کیا؟ صابری پاک نہیں سنتے ہوں گے کیا؟ امام حسن کیا امام حسین کیا نہیں سنتے ہوں گے کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق کیا نہیں سنتے؟ حضرت ابو بکر صدیق بھی سنتے ہیں، عمر فاروق اعظم بھی سنتے ہیں، عثمان غنی بھی سنتے ہیں، مولا علی بھی سنتے ہیں، ان سے اوپر چلیے گا حضرت آدم علیہ السلام بھی سنتے ہیں، حضرت شیس علیہ السلام، یعنی تمام کے تمام انبیاء کرام بھی بولو سنتے کہ نہیں سنتے؟ ہمارا عقیدہ ہے وہ زندہ ہے وہ سنتے۔ جب تمام نبی سنتے ہیں، تمام صحابہ سنتے ہیں، جب تمام ولی سنتے ہیں تو قسم خدا کی پھر جو سید الانبیاء ہو، پھر جو امام الانبیاء ہو، پھر جو یاسین اور طٰہٰ ہو، جو بشیر اور نذیر ہو، جو حبیب اور طبیب ہو، جو مجتبی اور مصطفیٰ ہو، جو مزمل اور مدثر ہو، قسم خدا کی وہ مصطفیٰ، وہ مجتبی، وہ سید الانبیاء، وہ امام الانبیاء، وہ کیوں نہیں سنتا ہوگا جب اس حدیث پاک پر نظر بریلی کے امام سنیت کی پہچان اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی نظر پڑی۔ بریلی کا امام کہتا ہے، بریلی کا امام کہتا ہے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کالے لالے کرامت پہ لاکھوں سالہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان شاہ شرافت، سبحان اللہ مفتی غلام نبی فریدی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی سنتے ہیں،